نوکری چلے جانے کے بعد صادق صاحب کے تینوں بچوں کی زندگیاں بدترین ہو چکی تھیں۔ وہ ہمیشہ گاڑیوں میں سفر کرنے کے عادی رہے تھے، لیکن اب پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ان کی حالت بری ہو جاتی۔ اس روز بھی شدید گرمی میں احمد گھر واپس آیا تو اس کی سفید شرٹ پسینے سے گیلی ہو رہی تھی۔ ارے سامنے کیا لگا ہے؟ اس کی بیوی نے گھبرا کر دیکھا۔ وہاں پہ سرخ رنگ کا نشان تھا۔ کہیں خون تو نہیں؟ یا اللہ، کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ احمد کی بیوی پریشان ہو اٹھی۔ ارے نہیں، چوٹ نہیں ہے، کسی جاہل آدمی نے پان کی پیک تھوکی ہے۔ احمد روحاسا ہو گیا۔ اس کی بیوی ٹھنڈی سانس لے کر بیٹھی۔ سامنے دیکھا ہے آپ نے ابا جان اتنی بڑی گاڑی لے کر روزانہ صبح آفس جاتے ہیں، اور اب تو انہوں نے باوردی ڈرائیور بھی رکھ لیا ہے۔ لگتا ہے جو کاروبار شروع کیا ہے وہ خوب چل نکلا ہے۔ بہو نے ساری معلومات رکھی ہوئی تھی۔ احمد خاموش سا ہو گیا۔ ہاں، لیکن نہ جانے کیوں ابا جان کو ہماری حالت نظر نہیں آتی۔ اتنے ظالم اور سنگ دل ماں باپ میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھے۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھا۔ اسے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اس کے ساتھ چپک چپک کر بیٹھنے والے گندے میلے حلیے والے افراد کے ساتھ رہتے رہتے اب اس کی شخصیت بھی ویسی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب اپنے آپ سے بو آنے لگی تھی۔ وہ بار بار باتیں کرتے ہوئے سر کھجاتا، شاید اس کے سر میں جوئیں بھی پڑ گئی تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور زبیر اور شبیر اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے چہروں پہ زمانے بھر کی تھکن اور بال ابھی سے سفید ہونے لگے تھے۔ فوزیہ کھانا لے آؤ، سخت بھوک لگی ہے، شبیر کرسی پہ ڈہنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ ڈائننگ ٹیبل تو کب کا بک چکا تھا، اب دسترخوان پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ کھانا لے آتی ہوں، آپ کپڑے بدل لیں، فوزیہ نے کہا، لیکن شبیر اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ ہاں زبیر، البتہ جا کے منہ دھو آیا تھا۔ یہ کیا یار، آج پھر اتنی پتلی سی دال بنا لی ہے؟ 2 دن سے یہی دال کھا رہے ہیں، آج تو کچھ اچھا بنا لیتی، شبیر بولا تو اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ آپ کی تنخواہ ختم ہوئے 15 دن گزر چکے ہیں، یہ تو احمد بھائی نے تھوڑے سے پیسے دیے تھے، ان سے گھر چل رہا ہے۔ زبیر بھی تنخواہ سے زیادہ تر بل بھر دیتا تھا، ایسے میں اب روزانہ دال ہی پکے گی جب تک نئی تنخواہ نہیں آ جاتی، فوزیہ نے تلخ لہجے میں کہا، اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں میکے جا رہی ہوں، چند دن کے لیے وہیں پر رہوں گی، بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ وہاں پہ الٹی سیدھی فرمائشیں کرتے ہیں، میرے والدین نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ ان کی ضدیں پوری کریں۔ وہ اندر سے اپنا بیگ تیار کر کے باہر لے آئی۔ شبیر ہکا بکا رہ گیا۔ تم نے میکے جانے کی تیاری کب کی؟ وہ حیران تھا، بیوی نہ جانے کہاں سے نیا جوڑا نکال کر پہن لیا تھا۔ لپسٹک بھی لگا رہی تھی اور اچھے سے تیار بھی ہوئی تھی۔ میرا کزن امریکہ سے آیا ہے اور وہ مجھے لینے آیا ہے، میں اسی لیے تیار ہو رہی ہوں، بس آپ کو اطلاع دے رہی ہوں کہ اس کے لہجے میں روکھا پن تھا۔ 2 چھوٹے بچے گھر میں ہی نہ جانے کہاں کھیل رہے تھے۔ زبیر دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ ایک بڑی سی گاڑی دروازے پہ رکی اور اس کی بیوی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ شبیر نے بے اختیار اپنا سر جھکا لیا۔ گرتی ہوئی مالی حیثیت نے تو گھر والوں کی آنکھوں میں ان کی حیثیت ہی ختم کر دی تھی۔ تینوں بھائی پریشان صورت لیے بیٹھے تھے۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے گلے سے پتلی دال حلق سے اتارنی شروع کی۔ اسی لمحے دروازہ بجا۔ زبیر جھنجھلاتا ہوا اٹھا اور اس نے دروازہ کھولا۔ انکل، یہ سامنے والی آنٹی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ٹرے ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ زبیر نے حیرت سے وہ ٹرے دیکھا۔ کھلے دروازے میں نفیسہ بیگم کھڑی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے زبیر کو ٹرے پکڑتے ہوئے دیکھا، وہ فوراً سے اندر گم ہو گئی۔ زبیر کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ ماں باپ نے تو عرصہ ہوا ان کی خیریت پوچھنا ہی چھوڑ دی تھی، تو پھر آج ماں نے کھانا کیسے بھیجا تھا؟ وہ حیرت سے ٹرے لے کر اندر چلا آیا جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں جان نے یہ کھانا بھیجا ہے۔ سب کے سب یکدم ایسے ہو گئے جیسے کسی نے نئی زندگی پھونک دی ہو۔ ٹرے میں کئی قسم کی ڈشز موجود تھی، بکرے کا گوشت، بریانی، کڑاہی، سلاد، رائتہ اور مٹھائیوں۔ لگتا تھا جیسے نفیسہ بیگم نے کسی دعوت میں حصہ نکال کے اپنے بچوں کے لیے بھیجا ہو۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں کا دل نرم ہو گیا ہے، چلو سب ان سے معافی مانگتے ہیں۔ جلدی جلدی ٹرے میں موجود کھانا کھا کر وہ سبھی نفیسہ بیگم کے گھر کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سب کی حالت ایسی تھی جیسے انتہائی درجے کے غریب ہوں۔ ملازم انہیں پہچانتا تھا، اس لیے نظریں چرا گیا۔ میں پہلے بی بی جان سے پوچھ کر آتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اندر آنے دینا ہے یا نہیں۔ وہ اندر مڑنے لگا۔ احمد اور دوسرے دونوں بھائیوں انتظار کرتے رہے۔
تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ آج شاید واقعی نفیسہ بیگم کا دل نرم ہو گیا تھا۔ احمد لپک کے گھر میں داخل ہوا۔ شاندار کوٹھی تھی جس کے ہر کونے سے امیری چھلک رہی تھی۔ نفیسہ بیگم سامنے ہی شاندار سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے قیمتی برانڈ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ کانوں میں چمکتے سونے کے جھمکے ان کی بہو نے دور سے ہی دیکھ لیے تھے۔ سب کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ نفیسہ بیگم نے بھی انہیں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح خاموشی سے دائیں جانب رکھی۔ احمد جاتے ہی ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ شبیر اور زبیر نے بھی وہی کیا۔ اماں ہمیں معاف کر دیں۔ اماں جان ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ہم نے آپ دونوں کا خیال نہیں کیا، لیکن خدا را ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اب ہم آپ دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، احمد گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ماں تھی، بچوں کے بغیر اتنے عرصے کس طرح رہ رہی تھی یہ تو ان کا اپنا ہی دل جانتا تھا۔ بچے دادی دادی کرتے ان سے لپٹ گئے تھے۔ اپنے بچوں کو شاید وہ معاف نہ کرتی، لیکن پوتے اور پوتیوں کی شکلیں دیکھتے ہی وہ سب کچھ بھول سی گئی تھیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتی بیٹا، اس گھر میں تم لوگ اس وقت داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا باپ تمہیں معاف نہ کر دے، اور وہ تم لوگوں کے متعلق کچھ نہیں سنتے، نفیسہ بیگم نے بے بس لہجے میں کہا تھا۔ اور عین اسی لمحے دروازے کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ روتے ہوئے احمد نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ زبیر اور شبیر بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کھلے دروازے سے صادق صاحب اندر داخل ہو رہے تھے۔ بے داغ سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ان کی شخصیت باروب لگ رہی تھی۔ تینوں بیٹے بے اختیار ہی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ صادق صاحب کے چہرے پہ غصہ نظر آ رہا تھا۔ ان تینوں کے یہاں پر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ نفیسہ، کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر سے کس طرح نکالا تھا؟ آج میرے گھر میں یہ کیوں آئے ہیں؟ صادق صاحب غصے سے بولے تھے، لیکن ان کی آواز غم کے مارے لڑکھڑا رہی تھی۔ اچانک ہی نفیسہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بس کریں صادق صاحب، میں اپنے بچوں سے اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے، اگر آپ نے سعودیہ میں کچھ وقت پریشانی میں گزارا تو آج اس کا ازالہ بھی ہو چکا ہے۔ اب اپنے بچوں پہ رحم کھائیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ روز روز کے دھکے کھا کر ان تینوں کی حالت دیکھیں، وقت سے پہلے بوڑھے نظر آنے لگے ہیں۔ میرے بچے اب میرے گھر کے دروازے میں میرے بچوں پہ بند نہ کریں۔ آخر میں نفیسہ بیگم کی آواز التجائیہ سی ہو گئی تھی۔ صادق صاحب جیسے خاموش سے ہو گئے۔ احمد نے زبیر اور شبیر دونوں کو اشارہ کیا اور لپک کر باپ کے پیر پکڑ لیے۔ وہ گھبرا سے گئے۔ ابو ہم تب تک آپ کے پیروں کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کرتے، شبیر گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ صادق صاحب چند لمحے تو اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ایک باپ کو بھی اپنے بچوں سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی کہ ماں کو۔ آخر کار وہ جیسے تھک سے گئے۔ ان کے کانپتے ہاتھوں نے احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو تینوں بیٹے یکدم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے خوشی کے مارے کھل اٹھے تھے۔ جاؤ اپنا سامان اٹھا کر لے آؤ، اب تم لوگوں کو غربت میں جینے کی کوئی ضرورت نہیں جب تمہارے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ صادق صاحب کی آواز سن کر یوں لگا جیسے انہوں نے کسی مردہ جان میں روح پھونک دی ہو۔ مگر یہ شبیر کے بچے اتنے زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ فوزیہ ساتھ کیوں نہیں آئی؟ ماحول تھوڑا خوشگوار ہوا تو نفیسہ بیگم نے نوٹس کر ہی لیا۔ بچے بے چین ہو کر بار بار باپ کے پاس آ رہے تھے اور ماں کا نام لے رہے تھے۔ شبیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ شاید وہ گھریلو حالات سے تنگ ہو گئی تھی اماں، اس لیے اپنی اماں کے گھر چلی گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے واپس لے آؤں گا، شبیر نے کہا۔ نفیسہ صاحب بیگم نے سر ہلا دیا۔ صرف آدھے گھنٹے کے اندر ہی احمد، زبیر، شبیر اپنے گھر سے تمام ضروری سامان اٹھا کر لے آئے تھے۔ سامان بچا ہی کتنا تھا، قیمتی سامان تو پہلے ہی فروخت ہو چکا تھا۔ احمد نے اگلے ہی دن ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان کے اوپر برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا۔ اس کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ نفیسہ بیگم کے گھر کا ماحول تو حیران کر دینے والا تھا۔ صادق صاحب کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے تھے۔ دن میں کئی پکوان پکتے تھے۔ ملازموں کی ایک بھاری فوج تھی جو کوٹھی کے اندر ہر وقت کام کرتی تھی۔ صادق صاحب نے احمد، زبیر اور شبیر کو نوکریاں چھوڑنے کا نہ کہا تھا، مگر وہ خود تو جیسے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اگلے ہی دن اپنے استعفیٰ جمع کروائے اور صبح اٹھ کر تیار ہو گئے۔ جب صادق صاحب اپنے کمرے سے آفس جانے کے لیے باہر نکلے تو تینوں بچے تیار سامنے کھڑے تھے۔ صادق صاحب کو فوراً سمجھ آ گئی کہ بچے ان کے ساتھ کاروبار میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ابا جان، آپ ایسا کیجئے گا، فائنانس کا حصہ میرے کھاتے میں ڈال دیں، مجھے ویسے ہی بڑا تجربہ ہے فائنانس کو دیکھنے کا۔ احمد مسکراتے ہوئے جلدی جلدی ناشتہ کر رہا تھا۔ صادق صاحب بھی مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، میں ویسے ہی اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری ذمہ داریاں اکیلے نہیں اٹھا سکتا، مگر یاد رکھنا کہ فیکٹری کی لین دین کے معاملات ذرا دھیان سے رکھنا، کہیں پر 1 روپے کی بھی گڑبڑ ہوئی تو سارا حساب خراب ہو جاتا ہے۔ احمد نے سر ہلا دیا تھا۔ اس روز وہ تینوں ہی صادق صاحب کے ایک ساتھ کام پہ چلے گئے۔ نفیسہ بیگم کی بہویں ساس کے دیے ہوئے پیسوں سے خوب ساری شاپنگ کر لے آئی تھیں اور اب اپنی الماری میں لٹکے ہوئے برانڈڈ جوڑوں کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ احمد کی بیوی خوب تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ بہو بیگم، ذرا مجھے 1 کپ چائے تو بنا دو، نفیسہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی جائے نماز کو ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ بڑی بہو نے ایک نظر اپنے نئے جوڑے اور تازہ لگے ہوئے نیل پینٹ کو دیکھا۔ اب میں ان کے لیے جا کر چائے بناؤں، ساری تیاری خراب ہو جائے گی، کچن کی گرمی میں اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا، مگر ساس سے فی الحال بگاڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں جان، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں گئی۔ سامنے ہی ملازمہ کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ سارے کام چھوڑو اور پہلے اماں جان کے لیے چائے بناؤ، اس نے ملازمہ کو حکم دیا اور سر پہ کھڑی رہی۔ چائے بنوا کر اس نے ملازمہ کے ہاتھ چائے نفیسہ بیگم کے لیے بھیج دی تھی، کیونکہ اس کے میکے سے کال آ رہی تھی۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے۔ نفیسہ بیگم کی اکثر طبیعت خراب رہنے لگی۔ انہوں نے بخوشی گھر کا تمام انتظام بہوؤں کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ اس شام سبھی لانچ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب دروازے سے شبیر اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ فوزیہ بھی تھی۔ وہ اسے ہلکی ہلکی آواز میں کچھ سمجھاتے ہوئے لا رہا تھا۔ فوزیہ کے چہرے پہ شدید برہمی کے تاثرات تھے، مگر جب اس نے کوٹھی کے اندر کی امیری کو دیکھا تو یکدم مطمئن سی ہو گئی۔ اس نے نفیسہ بیگم صادق صاحب سے یہی کہا تھا کہ میکے میں اس کے والدین کچھ بیمار تھے، اس لیے وہ اتنا عرصہ وہاں رک گئی۔ نفیسہ بیگم کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے سر ہلا دیا۔ اس روز ناشتے کے ٹیبل پہ صادق صاحب کچھ پریشان سے تھے۔ کیا ہوا، آپ ناشتہ نہیں کر رہے؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا۔ احمد اور باقی دونوں بیٹے اب تھوڑی دیر سے آفس جایا کرتے تھے، اس لیے اس وقت ٹیبل پہ وہ دونوں اکیلے تھے۔ پتہ نہیں نفیسہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اکاؤنٹس میں مسلسل گڑبڑ ہو رہی ہے، بڑی بڑی رقمیں نہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں۔ لین دین کے معاملات میں پہلے تو کبھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے۔ صادق صاحب پریشان تھے۔ نفیسہ بیگم چپ سی ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ آفس چلے گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد آفس سے فون آ گیا جس نے پوری کوٹھی کے مکینوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ صادق صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان کا ایک بڑا آرڈر کینسل ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں شدید صدمہ پہنچا تھا۔ نفیسہ بیگم کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ احمد، احمد، انہوں نے بے اختیار آواز دی۔ اندر کمرے میں بیوی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا رہا تھا احمد یکدم چونکا۔ کیا ہوا اماں جان؟ اس نے بیزار سے انداز میں آواز لگائی، مگر نفیسہ بیگم تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ملازم ہی دوڑ کر احمد کے پاس آیا۔ آپ کے آفس سے فون آیا تھا، آپ کے ابا جان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ خبر ایسی تھی کہ احمد تھوڑا بھکلا سا گیا۔ وہ جلدی سے باہر نکل آیا، مگر پیچھے اس کی بیوی نے جلدی سے احمد کی دی ہوئی نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں فوراً سے الماری میں سنبھال دی تھیں۔ دونوں بیٹے بھی جھانک کر باہر آ گئے تھے۔ ارے ماں، آپ اتنا رونا دھونا تو بند کریں، ہم ابھی جا رہے ہیں دیکھنے کہ ابا کو کیا ہوا ہے، شبیر نے بیزاری بھرے انداز میں کہا تھا۔ نفیسہ بیگم یکدم چپ سی ہو گئیں۔ ابھی ابا کو کچھ نہیں ہوا، مرے نہیں ہیں جو آپ اس طرح سے آنسو بہا رہی ہیں، بڑی بہو نے نحوست سے کہا تھا۔ صادق صاحب ابھی صرف ہسپتال ہی پہنچے تھے کہ گھر والوں کے تیور دوبارہ سے بدلنے لگے تھے۔ نفیسہ بیگم خاموش سی ہو گئی۔ بچے ہسپتال چلے گئے تو وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ شام کے وقت احمد اور شبیر نے فون کر کے انہیں بتایا کہ صادق صاحب ابھی ICU میں ہیں۔ ان کے دل کے کئی والز بند ہیں اور شدید ٹینشن کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹرز ان کی حالت کو خطرے سے باہر قرار نہیں دے رہے تھے۔ پریشانی کی ایک اور لہر گھر میں دوڑ گئی تھی، مگر اس پریشانی کا شکار صرف نفیسہ بیگم تھی۔ رات کی تاریکی چھائی تو گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ احمد، شبیر اور زبیر تینوں ہی واپس آ گئے تھے۔ وہ بڑے خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کیا ہوا، تمہارے ابا ٹھیک ہو گئے ہیں کیا؟ نفیسہ بیگم نے حیرت سے انہیں واپس آتے دیکھا تو پوچھ لیا۔ ارے نہیں اماں جان، بھلا ہسپتال میں اتنے دن کہاں رہا جاتا ہے،
ابا کی طبیعت تو سنبھلتے ہوئے کافی وقت لگ جائے گا، آپ فکر نہ کریں، اندر جا کے سو جائیں۔ میں ہسپتال کے ایک لڑکے کو پیسے دے کر آ گیا ہوں، اگر کوئی کام ہوا تو وہ مجھے بلا لے گا۔ دراصل مجھے تو وہاں سخت بستروں پہ نیند نہیں آتی۔ احمد بیزاری سے کہتا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ زبیر اور شبیر بھی اپنے موبائل تھامے اندر کمروں میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شبیر باہر نکلا تو اس کی بیگم اس کے ساتھ تھی۔ دونوں ہی خوب تیار ہوئے تھے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ نفیسہ کا دل ہول کر رہ گیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کہ اپنے ابا کو دیکھنے جا رہے ہو تو مجھے بھی لے جاؤ، انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ شبیر جھنجھلا گیا۔ اماں، اور بھی کام ہیں دنیا میں۔ آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہوں فوزیہ کو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابا کو دیکھنے آپ صبح چلی جائیے گا، چڑھ کر کہتے ہوئے وہ دونوں باہر نکل گئے تھے۔ نفیسہ بیگم کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ بچوں کے یہ تیور انہیں بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ وہ بس اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ صادق صاحب کو کچھ نہ ہو، مگر شاید ابھی ان کی دعائیں قبول ہونے کا وقت نہیں آیا تھا۔ صادق صاحب کو اگلے دن ہوش آیا، مگر اینجیوگرافی اور اس کے بعد دل میں سٹنٹ ڈالنے کے کئی مراحل سے گزار کر انہیں ایک لمبے آرام کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ انہیں آفس اور آفس کے کاموں سے دور رہنے کی تلقین کی تھی۔ خود وہ چند ہی دنوں میں اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ بیڈ سے نیچے قدم بھی نہ رکھ سکتے تھے۔ جس روز ہسپتال سے گھر آئے، نفیسہ بیگم بے حد خوش تھی، مگر انہیں گھر لانے والا ان کا کوئی بیٹا نہیں بلکہ ملازمین تھے۔ احمد نے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ دفتر کے معاملات کی وجہ سے بہت مصروف ہے، اور ویسے بھی اماں جان ابا جان کے نہ ہوتے ہوئے یہاں کا باس میں ہی تو ہوں، اسی لیے میں نہیں آ سکتا۔ احمد نے آرام سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نفیسہ بیگم نے ملازمین کو انہیں لانے کا کہہ دیا تھا، اور اس وقت جب صادق صاحب اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے، تینوں بیٹوں کے متعلق پوچھ رہے تھے، تو نفیسہ بیگم بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ دن گزر گیا، شام اتر آئی، لیکن صادق صاحب کے کمرے میں کوئی ان کی خیریت معلوم کرنے نہیں آیا۔ باہر سے ہنسی مذاق اور شور کی باقاعدہ آوازیں آ رہی تھیں۔ صرف ملازم ہی تھے جو کھانے پینے اور ادویات کے لیے پوچھنے کے لیے صادق صاحب کے کمرے میں آ رہے تھے۔ صادق صاحب کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ 2 روز اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن نفیسہ بیگم نماز پڑھ کر اٹھیں تو صادق صاحب اشارے سے پانی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے کمرے کے دروازے پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، صادق صاحب کے لیے پانی لے آؤ۔ ملازمہ تک ان کی آواز پہنچ گئی تھی۔ وہ پانی بھر کے کمرے کی جانب آنے لگی، تبھی اندر سے بڑی بہو نکلی۔ یہ کیا تم ہر وقت پانی اور کھانے کمرے کے اندر پہنچاتی رہتی ہو؟ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ کہا تو تھا میری دوستیں دعوت پہ آ رہی ہیں، پہلے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ بڑی بی نے پانی لینا ہو تو خود ہی آ کر لے لیں گی۔ بڑی بہو کے ٹوکنے پہ ملازمہ شرمندہ سی ہو کر واپس کچن کی جانب مڑ گئی تھی۔ گھر کا تمام انتظام اب بڑی بہو کے ہاتھ میں تھا۔ ملازموں کو تنخواہیں بھی اب وہی دیا کرتی تھی، اس لیے حکم بھی اسی کا ہی چلنا تھا۔ نفیسہ بیگم ہکا بکا رہ گئی تو یہ سب کچھ صرف اس لیے تھا بیٹے اور بہویں ان کے گھر شرمندگی کے باعث نہیں آئے تھے، بلکہ ان کی یہ دولت اور راج پاٹ چاہیے تھا جو ان کے ماں باپ کے پاس تھا۔ صادق صاحب بار بار پانی مانگ رہے تھے۔ نفیسہ بیگم گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی اور پانی کا گلاس بھر کر ان تک لے گئی۔ انہوں نے سہارے سے صادق صاحب کو اٹھا کر پانی پلایا تو تبھی احمد کمرے کے اندر داخل ہوا، اور اس کے ساتھ سیاہ رنگ کا کوٹ پہنے ایک وکیل بھی تھا۔ احمد اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وکیل صاحب، بس زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے، جلد ہی کاغذات پہ دستخط کروائیں۔ میرے بہت سے کام پھنسے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ فیکٹری قانونی طور پہ میرے نام نہیں ہے، احمد مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے اندر آیا۔ ابا جان تھوڑے سیدھے ہو جائیے، آپ کو کچھ کاغذات پہ دستخط کرنے ہیں، احمد نے کہا تو صادق صاحب یکدم چونک گئے۔ کس قسم کے کاغذات پہ دستخط کرنے ہیں؟ انہوں نے وکیل کے ہاتھ میں فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد نے یکدم اپنا سر اٹھایا۔ اب آپ بستر مرگ پہ پڑے ہیں، موت آپ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے، اور آپ کو یہ پڑی ہے کہ میں آپ سے کن کاغذات پہ دستخط کروا رہا ہوں۔ چھوڑ بھی دیں اب اس دنیا اور اس مال کی جان، کیا قبر میں آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ آپ جلدی سے ان کاغذات پہ دستخط کریں تاکہ یہ ایک فیکٹری میرے نام ہو اور میں اس کو ٹھیک طریقے سے چلاؤں۔ نہ جانے آپ نے کیسے کیسے ملازم بھرتی کر رکھے ہیں، فیکٹری کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اوپر سے آپ نہ جانے لاکھوں روپے ہر مہینے فلاحی اداروں میں کیوں بھیجتے ہیں۔
ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم نے یتیم خانوں کو پالنے کا۔ میں آپ کی بیوقوفیاں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اب چپ کر کے ان کاغذات پہ دستخط کریں اور ہماری جان چھوڑیں۔ احمد کے آخری جملے پہ یکدم کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ صادق صاحب کے حلق سے آواز نہ نکلی، مگر نفیسہ بیگم کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ یہ تم کس طرح سے بات کر رہے ہو اپنے باپ سے؟ دیکھ نہیں رہے کہ وہ پہلے کس قدر بیمار ہیں، اور تمہیں یہ فیکٹری اپنے نام کروانی ہے؟ کیا بھول گئے ہو کہ یہ فیکٹری صرف ان کی ہے، تم لوگوں میں سے کسی کی نہیں؟ نفیسہ بیگم نے بمشکل اپنے اوپر ضبط کرتے ہوئے احمد کو کہا تھا۔ احمد سیدھا ہوا۔ تو ٹھیک ہے، میں فیکٹری جانا چھوڑ دیتا ہوں۔ زبیر و شبیر سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی نہیں جاتے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ کے گھر کا نظام چلتا ہے۔ یہ تو بستر پہ پڑے ہیں، آپ جا کر بیٹھ جائیے گا فیکٹری میں، 2 وقت کی روٹی کے لالے نہ پڑ جائیں۔ آپ لوگوں کو تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ احمد کو جیسے شدید طیش آ چکا تھا۔ نفیسہ بیگم گنگ سی ہو گئیں۔ وہ اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا تھا کہ ان سے جواب ہی نہ دیا گیا۔ صادق صاحب نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا تھا۔ اس وکیل کو کہو یہاں سے چلا جائے، میرا اپنا وکیل موجود ہے، آج شام میں اسے بلا لوں گا۔ جو کاغذات دستخط کروانے ہوں گے میں اس کی موجودگی میں ہی ہوں گا۔ صادق صاحب نے کہا تھا۔ احمد کے چہرے پہ خوشی پھیل گئی۔ تو آخر ابا جان مان گئے تھے کہ فیکٹری اس کے نام کروانے کو۔ اسے بھلا وکیل کو بھیجنے میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جلدی سے اسے پکڑ کر باہر لے گیا۔ صادق صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نفیسہ بیگم بھی خاموش ہو گئی تھی۔ شاید انہوں نے بچوں کو واپس اجازت دے کر غلطی کی تھی۔ باہر بڑا جوش و خروش والا ماحول پھیل گیا تھا۔ سبھی کو پتہ چل گیا تھا کہ آج شام صادق صاحب گھر اور فیکٹری کے تمام کاغذات ان کے نام کرنے والے ہیں، اور اب یہ دولت ان کی ہونے والی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ لمبے لمبے پلانز بنا رہے تھے۔ سب سے پہلے ترکی جائیں گے، مجھے ترکی جانے کا بہت شوق ہے، بڑی بہو اتراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ فوزیہ بھی اپنے ناخنوں پہ لگا نیل پینٹ خشک کرتے ہوئے شبیر کی جانب مسکرا کے دیکھ رہی تھی، جسے چند دن پہلے وہ خود چھوڑ کر گئی تھی۔ نہ جانے دن کا باقی حصہ انہوں نے کس طرح کاٹا۔ شام ہوئی تو سبھی بےتابی سے لاؤنج میں ٹہلنے لگے۔ اندر لیٹے ہوئے صادق صاحب نے بڑی مشکل سے فون پہ اپنے وکیل سے رابطہ کر لیا تھا اور انہیں گھر آنے کا کہہ دیا تھا۔ جس وقت رات کی تاریکی پھیلنے لگی، وکیل گھر کے اندر داخل ہوا۔ ارے ارے وکیل صاحب جلدی سے آئیے، آپ نے بڑا ہی انتظار کروایا ہے۔ احمد لپک کر آگے بڑھا، لیکن وکیل سنجیدگی سے صادق صاحب کے کمرے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ سب گھر والوں کو بلا کر لے آؤ نفیسہ، میں چاہتا ہوں جو کچھ ہو وہ ان کے سامنے ہو۔ صادق صاحب کی بات پہ شبیر ایک دم اٹھا۔ ارے اماں آپ کیوں جا رہی ہیں، رک جائیں، میں خود ہی سب کو بلا کے لے آتا ہوں۔ شبیر لپک کر باہر گیا۔ جو اکا دکا افراد بچے تھے انہیں بھی گھسیٹ کے کمرے میں لے آیا۔ وکیل صاحب یہ رہے کاغذات، میں نے پہلے ہی بنوا لیے ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، کہاں کہاں ابا کے سائن کروانے ہیں اور کروا دیجئے۔ احمد نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل بڑی خوشی سے وکیل کی جانب بڑھائی۔ کسی کاغذات کی ضرورت نہیں ہے، صادق صاحب نے پہلے ہی تمام کاغذات بنوا کر رکھے ہیں۔ آج انہوں نے مجھے یہاں بلوایا ہی صرف اسی لیے ہے کہ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، وکیل صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ احمد سمیت تمام اٹھے۔ کیا ابا نے پہلے ہی سب چیزیں ہمارے نام کر دی ہیں؟ میرے نام پہ کیا کیا ہے؟ مجھے تو یہ گھر چاہیے، شروع سے ہی مجھے یہ کوٹھی بہت پسند ہے، شبیر نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ایسے ہی یہ کوٹھی تم لے لو گے، ہمارا بھی حصہ ہے اس گھر میں۔ تم سے اپنی بیوی تو سنبھالی جاتی نہیں، یہ کوٹھی کیا خاک سنبھالو گے؟ زبیر اچانک چلا کر بولا۔ ارے ابا لے لو یہ تم کوٹھی، تم لوگ، لیکن فیکٹری تو میرے نام پر ہی ہوگی کیونکہ اس کا انتظام میں سنبھالتا ہوں، احمد نے اطمینان سے کہا۔ کمرے میں اچانک جیسے بازار سا کھل گیا تھا۔ اچھی طرح پتہ ہے آپ کتنا کاروبار سنبھالتے ہیں احمد بھائی، میں نے خود دیکھا ہے آپ اکاؤنٹس میں گھپلے کرتے ہیں اور بڑی بڑی رقمیں لا کر بھابھی کو دیتے رہتے ہیں، اس لیے تو آپ نے ڈی ایچ اے میں اپنا ایک پلاٹ بھی لے لیا ہے۔ اب چھپ چھپ کر ابا کی دولت اور جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، ابا کی فیکٹری تو میرے نام پر ہی ہوگی۔ زبیر اچانک چلا اٹھا۔ تو صادق صاحب خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، خاموش ہو جاؤ، اور وکیل صاحب کو اشارہ کر دیا۔ جب آپ لوگ سامنے والے گھر میں رہتے تھے تو صادق صاحب کی ایک دفعہ طبیعت خراب ہوئی تھی، تبھی انہوں نے اپنی وصیت بنوا لی تھی۔ اس وصیت کے مطابق یہ تمام گھر اور فیکٹریاں نفیسہ بیگم کے نام پہ ہیں۔
ان کی مرضی کے مطابق ہی جائیداد کی منتقلی ہوگی، لیکن اگر وہ نہ چاہیں تو اس فیکٹری اور اس گھر میں سے آپ کو ایک اینٹ تک اٹھا کر اپنے نام نہیں کر سکتے، بلکہ اگر آپ لوگوں کو اس گھر سے نکالنا بھی چاہیں تو ابھی اور اسی وقت نکال سکتی ہیں، آپ کا اس گھر پہ کوئی اختیار نہیں۔ وکیل نے فرفر وصیت پڑھ کر سنا دی تھی۔ احمد سمیت سب کو سانپ سونگ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ابا آپ نے ہمارے نام پہ کچھ کیوں نہیں رکھا؟ احمد چلا اٹھا تھا۔ صادق صاحب مسکرائے۔ تم جیسے آستین کے سانپوں کو پہلے ہی اپنی زندگی کا بڑا حصہ دے چکا ہوں۔ میں نے تم لوگوں کو دوسرا موقع دیا، اس گھر میں رہنے کی مہلت دی، کاروبار میں حصہ دیا، مگر تم میری ہی پیٹھ میں چھری گھونپنے لگے۔ اس روز میں نے تمہارے یہ غبن کا ریکارڈ دیکھ لیا تھا، اسی لیے میری طبیعت خراب ہوئی۔ اب تم لوگوں کو کہ اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں چند دنوں میں صحتیاب ہو جاؤں گا تو اپنا کاروبار خود دیکھ لوں گا۔ تب تک میرا بہترین دوست شیرازی میری کرسی پر بیٹھے گا۔ میں نے اسے فون کر دیا ہے۔ صادق صاحب نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ احمد کی بیوی نے پیر پٹک کر دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا تمہارے ماں باپ کبھی تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ بلا وجہ میرے والدین کے گھر سے مجھے لے آئے۔ اب میں دوبارہ وہاں جا رہی ہوں۔ میرا امریکہ والا کزن مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تم جیسے بھکاری کے ساتھ نہیں رہنا۔ پالو اپنے بچے خود ہی۔ مجھے تو یہاں یہ کہہ کر لائے تھے کہ اماں ابا کو بیوقوف بنا کر چند ہی دنوں میں یہ مکان اپنے نام کروا لوں گا۔ اور کیا ملا تمہیں؟ پھوٹی کوڑی۔ پیر پٹکتے ہوئے احمد کی بیوی فوزیہ کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شبیر بھی بکھلا گیا، مگر اب صادق صاحب اور نفیسہ بیگم ان تینوں پر کوئی رحم کھانے والے نہیں تھے۔ ملازمین نے صادق صاحب کے حکم پر ان تینوں کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ غنیمت تھا کہ سامنے والا گھر ابھی تک فروخت نہیں ہوا۔ شاندار زندگی گزارنے کے بعد تھکے ٹوٹے قدموں سے احمد اور دونوں بھائی جس وقت اپنے پرانے گھر میں داخل ہوئے، گرد اور مٹی نے ان کا استقبال کیا۔ صادق صاحب اپنے گھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ یہ سچ ہے کہ لالچ کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔